عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ آج انشاءاللہ ہم سورہ قاریہ کا لفظی ترجمہ اور بامحاورہ ترجمہ پڑھیں گے اور اس کے ساتھ اس کی تشریح پر بھی تھوڑی سی گفتگو کریں گے۔ اس سے پہلے ہم سورہ ضحیٰ اور سورہ زلزال پڑھ چکے ہیں جس میں آخرت کا کچھ تذکرہ تھا۔ سورہ ضحیٰ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ احسانات جو ہیں وہ یاد کروائے گئے تھے اور کچھ اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی تھیں۔ سورہ زلزال میں ہم نے یہ پڑھا کہ جب قیامت قائم ہوگی، آخرت کا دن آئے گا، اس وقت کے کیا حالات ہوں گے کہ زمین ساری ایک زلزلے کی طرح سے ہلا دی جائے گی اور تمام زمین جو ہے وہ اپنا اندر جو بھی کچھ ہوگا، خزانے اور انسان، ان سب کو باہر نکال دے گی اور انسان حیران ہوگا اور اس حیرانگی کے عالم میں سوال کرے گا کہ آخر اس زمین کو کیا ہو رہا ہے، اور زمین جو ہے اپنے اوپر واقع ہونے والے تمام واقعات، تمام حالات جو ہیں ان سے اللہ تعالیٰ کو آگاہ کرے گی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے، لیکن یہ اتمام حجت کے لیے ہوگا کہ اس کے اوپر جس جگہ جو بھی عمل کیا گیا ہوگا وہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کو بتائے گی، چاہے وہ عمل اچھا ہو یا برا ہو۔ اب ہم سورہ قاریہ کو دیکھتے ہیں۔ اس میں بھی جو ہے وہ آخرت کا اور قیامت کا تذکرہ کیا گیا ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کے اعمال کا تذکرہ ہے، ان کے انجام کا تذکرہ ہے کہ کون سے لوگ جو ہیں وہ دل پسند زندگی میں ہوں گے، عیش کی زندگی میں ہوں گے اور جو ہے ان کا انجام جو ہے وہ جنت ہوگا اور وہ ہمیشہ جنت میں رہیں گے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو جہنم میں ڈال دیے جائیں گے اور ہمیشہ جہنم میں ہی رہیں گے۔ اس کے سورہ قاریہ جو ہے وہ دو حصوں میں تقسیم ایک طرح سے ہو گئی ہے۔ اس کے پہلے مرحلے میں یہ بتایا گیا ہے کہ جزا اور سزا کا دن قائم ہوگا اور اس دن زمین کی کیا کیفیت ہوگی، جو پہاڑ ہیں وہ کس طرح کے ہوں گے اور انسان جو ہیں وہ کس طرح پریشان حال ادھر ادھر بھاگے پھر رہے ہوں گے۔ اور دوسرے حصے میں جو ہے وہ یہ بتایا گیا ہے کہ اس تمام ایک حادثے کے بعد جو ایک عدالت قائم ہوگی، اس عدالت میں ہر انسان کا اس کے اعمال کے مطابق فیصلہ کیا جائے گا، اس کو اس کے انجام سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس کا لفظی ترجمہ دیکھ لیتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی آخرت بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ القاریہ قیامت کا ایک نام ہے۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراک مل قاریہ اور تم کیا جانو کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ القاریہ کھڑکھڑانے والی، مل قاریہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ ماں کا لفظ جو ہے یہاں پر کیا کے معنی میں آیا ہے، ماں کیا، القاریہ کھڑکھڑانے والی، کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وما ادراکا اور تم کیا جانو، ادراکا تم جانو، ماں کیا اور تم کیا جانو، مل قاریہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ یوما جس دن، یکون ہو جائیں گے، ناسو لوگ، کل فراش بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح، مبثوث فراش پروانوں کی طرح، مبثوث بکھرے ہوئے، جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے۔ وتکون اور ہو جائیں گے، جبال پہاڑ، کل اہنی رنگین اون کی طرح، منفوش دھن ہوئی۔ یعنی جب قیامت قائم ہوگی اور زمین کو ایک ایسا حادثہ پیش آئے گا کہ تمام جو کائنات کا نظام ہے وہ درہم برہم ہو جائے گا، سورج چاند ستارے حتیٰ کہ پہاڑ تک جو ہیں وہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے اور اپنی اصل حالت میں قائم نہیں رہیں گے، بالکل ان کی جو حیثیت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اس دن لوگ جو ہیں وہ اس تمام چیز کو دیکھ کر پریشان ہو جائیں گے کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اور ان کی کیفیت بالکل ان پروانوں کی طرح ہوں گی جو شمع کے گرد جو روشنی کی طرف جاتے ہیں، یعنی ادھر ادھر اور کسی کو کسی کا کوئی ہوش نہیں ہوتا۔ اسی طرح انسانوں کا حال اس دن ہوگا، کسی کو کسی کے بارے میں کوئی خبر نہیں ہوگی، ہر فرد جو ہے وہ پریشان ادھر ادھر
جا رہا ہوگا کہ آخر یہ ہو کیا رہا ہے، اور اس دن پہاڑوں کی یہ حالت ہوگی، پہاڑ جو اس وقت ہمیں اتنے مضبوط لگتے ہیں کہ جن کو تراشنا، جن کو خراشنا اور ان کے اوپر ان کو ان کی جگہ سے ہلانا ایک ناممکن سی بات محسوس ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پہاڑ جو ہیں بالکل ایسے ہی ہو جائیں گے جیسے دھنکی ہوئی رنگین اون ہوتی ہے۔ دھنکنا کیا ہوتا ہے؟ جیسے پرانی روئی کو آپ چکی پر لے کر جاتے ہیں اور ان کے جو ریشے ساتھ ساتھ جڑے ہوتے ہیں ان کو بالکل الگ الگ کر دیتے ہیں، ریشہ ریشہ کر دیتے ہیں، تو پہاڑ بھی بالکل اس طریقے سے روئی کی طرح ہلکے پھلکے اور ذرہ ذرہ ہو جائیں گے۔ اس دن اب قیامت کا دوسرا مرحلہ بتایا گیا ہے کہ جب پہاڑ اس طرح ہو جائیں گے اور لوگ جو ہیں وہ پروانوں کی طرح ادھر ادھر بھاگ رہے ہوں گے، تب ہوگا کیا؟ تب ہوگا یہ کہ ایک عدالت قائم ہوگی، یعنی سب اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہوں گے۔ فَأَمَّا پس جس کے من ثقلت، اور اس وقت جس کے ثقلت بھاری ہوں گے، موازینہ اس کے اعمال کے وزن، موازینہ وزن ہو اس کے اعمال کے وزن، ثقلت بھاری ہوں گے، جس کے اعمال کے وزن بھاری ہوں گے، جس کی نیکیاں جو ہیں وہ وزن میں زیادہ ہوں گی، فَهُوَ پس وہ فی عیشۃ عیش و عشرت میں ہوں گے، راضیہ دل پسند۔ ان کا انجام کیا ہوگا؟ جن کی نیکیاں زیادہ ہوں گی، جنہوں نے اپنی زندگی میں مشکلات اور مصائب یہی سوچ کر برداشت کیے ہوں گے کہ ایک دن آخرت کا دن آئے گا اور اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ جو ہیں وہ عدل اور انصاف کا فیصلہ کریں گے، انہوں نے مظالم اس لیے برداشت کیے ہوں گے یا لوگوں کے ساتھ نیکیاں اس لیے کی ہوں گی، لوگوں کی حاجات اس لیے پوری کی ہوں گی کہ ان کو اجر اللہ تعالیٰ سے چاہیے ہوگا، تو ان کا انجام کیا ہوگا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ وہ عیش میں ہوں گے، راضیہ دل پسند، یعنی وہ عیش ایسی نہیں ہوگی کہ اللہ تعالیٰ اپنی مرضی سے دے دیں، بلکہ وہ عیش کی زندگی وہ ہوگی جو وہ پسند کریں گے، تو وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے بھی۔ وَأَمَّا اور یہاں تک کہ من خفت جس کے ہلکے ہوں گے، موازینہ اس کے اعمال کے وزن، یعنی جن کی برائیاں زیادہ ہوں گی ان کے اعمال کے وزن یقیناً ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، تو اس کا ٹھکانہ حاویہ ہوگا، وَمَا أَدْرَاكَ اور تم کیا جانو، ما ہی حاویہ کیا ہے، نارن آگ ہے، حامیہ بھڑکتی ہوئی، اور وہ بھڑکتی ہوئی آگ ہے، یعنی جن کے اعمال کے وزن ہلکے ہوں گے، جن کی برائیاں، جن کی خطائیں، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، جن کا کفر اور شرک زیادہ ہوگا جو قابل معافی نہیں ہوگا، تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ جہنم کا ایک نام ہے حاویہ، اور یہ جہنم کا وہ حصہ ہے جس کی آگ جو ہے باقی حصے سے بہت زیادہ تیز اور گرم ہوگی، اور یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل جیسے گرمی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہم سے یہ تک برداشت نہیں ہوتی، ہم چولہے کے بہت زیادہ قریب کھڑے ہوں ہم سے وہ آگ برداشت نہیں ہوتی، تو جہنم کی آگ جو ہے وہ اس دنیا کی گرمی سے، اس دنیا کی آگ سے کہیں زیادہ ہوگی، 69 درجے زیادہ، 69 درجے زیادہ ہوگی، تو اس کا اندازہ لگائیے کہ جہنم کی آگ پھر کیا ہوگی کہ ہم سے تو یہ والی آگ برداشت نہیں ہوتی، یہ گرمی برداشت نہیں ہوتی، اس وقت کیا ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچائے اور ہمیں وہ اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے جو میزان میں، جو ترازو میں وزن رکھتے ہوں، اور اس کے لیے ہمیں اپنی نیکیاں جو ہیں ان میں اضافہ کرنا ہوگا۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ نیکیاں ہیں کیا۔ نیکی یہ ہے کہ آپ جو بھی کام کر رہے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کریں اور اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کریں، حقوق اللہ ادا کریں، حقوق العباد ادا کریں۔ حقوق اللہ کیا ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، صرف اسی سے دعا کرنا، اسی پہ توکل رکھنا اور اس کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلنا، اور زندگی کو جو ہم نے گزارنا ہے حقوق العباد ادا کرنے ہیں، چاہے وہ ہمارے والدین ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، ہمارے اساتذہ ہیں، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہمارے ان کے ساتھ معاملات بالکل ایسے ہی ہوں جیسے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ ہم سب کے ساتھ معاملات بھی رکھیں، صلح صفائی کے ساتھ رکھیں، لڑائی جھگڑے میں پڑنے والے نہ ہوں، کسی کے لیے اپنے دل میں بغض اور کینہ رکھنے والے نہ ہوں، ہمارے پاس کسی بھی چیز کا جواب یہ نہ ہو کہ اس نے یہ کیا تو میں نے
بھی یہ کیا۔ اگر کسی نے ہمارے ساتھ برا کیا اور پلٹ کر ہم بھی برا کریں گے تو اچھا تو کوئی بھی نہ ہوا، ایک شخص برا ہے تو ہم بھی پھر برے ہوئے، کیونکہ ہم نے بھی ویسا ہی عمل کیا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں کون سا عمل اچھا ہے اور ہمیں وہی عمل کرنا ہے۔ بات رہی کہ کوئی ہمارے ساتھ زیادتی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ عدل و انصاف کرنے والا ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے حصے کا بدلہ یا ہمارے حصے کا سوال جواب خود اس شخص سے کر لیں گے جو ہمارے ساتھ جان بوجھ کر زیادتی کرے گا۔ دوسری بات یہ کہ معاف کرنا، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، تو ہمیں اس عادت کو اپنانا ہے کہ ہم دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں۔ تو یہ معاف کرنا بھی انشاءاللہ ہمارے نامہ اعمال کو، ہماری نیکیوں کو بڑھانے والا ہوگا اور ترازو کو بھرنے والا ہوگا، اور نیکیوں کے ترازو کو بھرنے والا ہوگا، بھاری کرنے والا ہوگا، جو کہ ہمیں دل پسند زندگی کی طرف لے جائے گا۔ جبکہ اسی کے اپوزٹ اگر ہم چلیں، ہم دوسروں کے لیے دل میں کینہ رکھیں، غصہ رکھیں، ہر بات کا بدلہ لینے والے ہوں، تو یہ چیز بھی جو ہے یہ چیز ہمارے نامہ اعمال کو، ہمارے ترازو کو ہلکا کرنے والی ہوگی، جو کہ حاویہ کی طرف جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی عبادات پر بھی غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری نمازیں، ہمارا جو باقی قرآن کی طرف بڑھنا ہے، اس کو سیکھنا ہے، وہ بھی وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، یا یہ ہے کہ جو ہم نے پڑھ لیا بس اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے بعد تو کون اور میں کون، اور اپنی جو زندگی ہے اس میں غائب ہوتے چلے جائیں، اور یہ مت دیکھیں کہ پورے دن میں ہم کر کیا رہے ہیں، اور جو بھی اعمال کر رہے ہیں کیا ان کا جواب اللہ تعالیٰ کے سامنے ہم سر اٹھا کے دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، یا ہم شرمندگی سے کھڑے رہیں گے کہ ہم نے تو اپنا سارا وقت کھیل کود میں گزار دیا، دوسروں کے ساتھ ہم نے کوئی مدد نہیں کی، اور ہمیں یہ تک خیال نہ تھا کہ ہمارے ماں باپ بیمار ہیں یا انہیں ہمارے کسی چیز کی ضرورت ہے، بس اپنے کھیل کود میں مگن رہے اور کسی کو پوچھا تک نہیں، بہن بھائیوں کے ساتھ لڑائیاں کرتے رہے اور کسی کے ساتھ ہم نے صلہ رحمی کا تعلق جو ہے وہ نہ رکھا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچائے اور اپنے روزمرہ اعمال کو وہ جو ہے وہ سیدھے راستے کی طرف لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہاں پر ہمارا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ مکمل ہو گئی ہے۔ قرآن کے معنی کی قرآن اور حدیث کی روشنی میں جو تشریح کی جاتی ہے اس کو ایکسپلین کیا جاتا ہے، جو اس کی توضیح کی جاتی ہے اس کو تفسیر کہتے ہیں، اور جو لوگ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اس کی تفسیر کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے معنی جو ہیں وہ ہمیں بتاتے ہیں اور اس کے مطابق آیات کو پرکھتے ہیں، ان کو مفسر کہا جاتا ہے۔ اب اس کی ایکسرسائز کی طرف آ جاتے ہیں، سورہ قاریہ کے سوال جواب دیکھ لیتے ہیں۔ سورہ قاریہ کا پہلا سوال جو ہے وہ ہے قیامت کے دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہوں گے، اس سے کیا مراد ہے؟ شمع کے گرد پروانے لپکتے ہیں، ہر طرف سے آتے ہیں، بے ترتیب اور بکھرے ہوئے ہوتے ہیں۔ قیامت کے دن انسان بھی پروانوں کی طرح ادھر ادھر بکھرے ہوئے ہوں گے، ہر ایک کو صرف اور صرف اپنی فکر ہوگی، ہر کوئی اپنی نیکیاں بچانے کے لیے دوسروں سے نظریں چرائے گا۔ یہ سورہ عبس کا اگر آپ کھول کر ترجمہ پڑھیں تو آپ کو وہاں پر یہ چیز مل جائے گی کہ ماں باپ جو ہیں، بہن بھائی جو ہیں، وہ ایک دوسرے سے فرار چاہیں گے، ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھیں گے اور یہ چاہیں گے کہ ان سے بات چیت نہ کی جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ ہم سے ہماری نیکیاں ہی مانگ لیں اور ہمیں اپنی نیکیاں دینی پڑ جائیں۔ تو یہاں پر اسی بات کو اس طرح بیان کیا گیا ہے کہ ہر کسی کو اپنی اپنی فکر ہوگی، ہر کوئی اپنی نیکیاں بچانے کے لیے دوسروں سے نظریں چرائے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 2 ہے قیامت کا پہلا مرحلہ کیا ہے؟ قیامت کے پہلے مرحلے میں دنیا کا نظام درہم برہم ہو جائے گا، لوگ گھبراہٹ کے عالم میں ادھر ادھر پریشان دوڑیں گے، پروانوں کی طرح بکھر جائیں گے، پہاڑ زمین بوس ہو جائیں گے، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ پہاڑ جو ہیں وہ دھندکی ہوئی رنگین اون کی طرح، گرد و غبار کی طرح ہو جائیں گے، گرد و غبار بن کر اون کی طرح اڑتے پھریں گے۔ سوال نمبر 3 ہے قیامت کا دوسرا مرحلہ کیا ہے؟ قیامت کے دوسرے مرحلے میں تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا اور ان کو اللہ کی عدالت میں حاضر کیا جائے گا، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کی عدالت میں حاضر ہوں گے
تو جن کے اعمال نیک ہوں گے، زیادہ ہوں گے، نیک اعمال زیادہ ہوں گے، ان کا ٹھکانہ جنت ہوگا، اور جن کے برے اعمال زیادہ ہوں گے ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور جنت والے ہمیشہ جنت میں رہیں گے اور جہنم والے ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کوئی دوسرا فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد سوال نمبر 3 ہے، سورۃ القاریہ کا مفہوم واضح کریں۔ یہ مکی صورت ہے، اس میں قیامت کے پہلے مرحلے سے لے کر آخری مرحلے تک کا ذکر ہے۔ پہلے مرحلے میں دنیا کا نظام جو ہے وہ اس کے بارے میں بتایا گیا کہ وہ درہم برہم ہوگا، لوگ جو ہیں وہ پریشان حال ہوں گے، ادھر ادھر بھاگے پھریں گے پروانوں کی طرح، پہاڑ گرد و غبار بن کر اٹھ جائیں گے، اور دوسرے مرحلے میں سب اللہ تعالیٰ کی عدالت میں پیش ہوں گے، جن کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ کامیاب ہوں گے اور جنت میں جائیں گے، عیش کی زندگی گزاریں گے، اور جبکہ جن کی برائیوں کا پلڑا بھاری ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب کے مستحق ٹھہریں گے، ان کو جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا جس کا نام حاویہ ہے، اور اس کی آگ جہنم کی دوسری آگ سے زیادہ گرم اور تیز ہوگی۔ ان سوالوں کے جوابات کو آپ نے کاپی میں لکھنا بھی ہے اور اچھے طریقے سے یاد بھی کرنا ہے، اور کوشش کریں کہ یہ صرف لکھنا اور پڑھنا ہی نہ ہو بلکہ آپ اس کے مطابق اپنی روزمرہ روٹین کو دیکھنے والے ہوں کہ اس کے مطابق آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں سر اٹھا کر کھڑے ہوں گے، یا آپ کا نامہ اعمال جو ہے وہ کن چیزوں سے بھرا ہوگا، بھاری ہوگا یا ہلکا ہوگا۔ اس کے بعد ذہنی آزمائش کے لیے، یعنی جو کچھ آپ نے سنا اور جو آپ کی ارد گرد مزید جو باتیں ہوتی ہیں اس کو دیکھتے ہوئے آپ نے تھوڑا سا، یہ آپ کو کام دیا گیا ہے، اس کو ضرور دیکھیں۔ قرآن مجید آپ کے گھروں میں موجود ہوں گے، ترجمے والے ان کو کھولیے، اس کا ترجمہ پڑھیے، تو ان چیزوں کے آپ کو، ان سوالوں کے جواب جو ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے جو سورہ قاریہ، سورہ زلزال کو سمجھنے میں آپ کو مدد دیں گے۔ پہلا سوال، قرآن کی تفسیر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں؟ اگر آپ نے یہ لیکچر غور سے سنا ہو تو اس کا جواب میں نے آپ کو بھی بتایا ہے کہ تفسیر کرنے والے کو کیا کہتے ہیں۔ دوسرا سوال ہے آپ کے پاس جو غور و فکر کرنے کی بات ہے کہ معوذتین کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ معوذتین کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ پناہ طلب کرنا، اور کن 2 صورتوں کے ذریعے سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ جو ہے وہ حاصل کرتے ہیں، ان صورتوں کے نام بتانے ہیں صرف آپ نے۔ اور یہ تھوڑا سا آپ کو ہنٹ دے دوں کہ وہ صورتیں ہیں جن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض نمازوں کے بعد پڑھنے کے لیے، صبح و شام کے اذکار میں پڑھنے کے لیے ہمیں بتایا، اور رات کو سوتے ہوئے بھی پڑھنے کے لیے ان صورتوں کا ہمیں بتایا گیا ہے، اور ان صورتوں کے ذریعے سے جو بیمار ہیں ان کو دم بھی کیا جاتا ہے۔ یہ اتنے سارے جو ہنٹ ہیں وہ میں نے آپ کو دے دیے ہیں، اب اس کے مطابق آپ اپنے بڑوں سے پوچھئے یا قرآن مجید کھولیے، اس میں بھی آپ کو آخری جو پارہ ہے اس میں اس کا جواب مل جائے گا۔ معوذتین کن صورتوں کو کہتے ہیں؟ یہ 2 صورتیں ہیں، یہ بھی آپ کو بتا دوں، اور ان کے آپ نے صرف نام بتانے ہیں۔ اب تیسرا جو ہے یہ ہے سورہ شمس میں کتنی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اور کون کون سی؟ یہ آیت نمبر 1 تا 7 آپ کی آسانی کے لیے میں نے آیات جو ہیں وہ بھی مینشن کر دی ہیں، اور ان سوالوں کو دینے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کریں، اور یہ دیکھیں کہ قرآن مجید آخر جو ہے وہ آپ کے لیے کیا پیغام لے کر آیا ہے اور اس سے آپ کو کیا سیکھنا ہے۔ سورہ شمس یہ بھی 30ویں پارے میں ہے، اور سورہ شمس میں کتنی چیزوں کی قسم کھائی گئی ہے اور کون کون سی؟ کتنی چیزوں کی یعنی آپ نے اس کی تعداد بھی بتانی ہے اور ان کے نام بھی بتانے ہیں، اور اس کا جواب جو ہے وہ آپ کو آیات نمبر 1 تا 7 میں مل جائے گا۔ اس کے بعد چوتھی چیز جو غور و فکر کرنے کی ہے، جو ڈھونڈنے کی ہے، وہ یہ ہے کہ سورہ مطففین میں معاشرے کی کس برائی کا تذکرہ ہے؟ آپ نے صرف اس برائی کا بتانا ہے کہ وہ برائی آخر کیا تھی جس کے نام پر اس کے اوپر اس سورت کا نام ہی رکھ دیا گیا ہے، اور یہ بھی آخری پارے میں ہے۔ سورۃ الانفطار میں آیت نمبر 1 تا 4 قیامت کا کیا منظر بیان کیا گیا ہے؟ جس طرح ابھی ہمیں سورہ زلزال پڑھی، سورہ قاریہ پڑھی، اور اس میں ہم نے قیامت کا کچھ تذکرہ دیکھا کہ کیا حالات ہوں گے اس وقت، بالکل اسی طریقے سے سورہ انفطار میں بھی کچھ اس طرح کا تذکرہ ہے۔ تو آپ نے صرف 1 تا 4 آیات یعنی پہلی جو 4 آیات ہیں صرف ان میں بتانا ہے کہ قیامت کا کیا منظر بیان کیا گیا ہے۔ اس کے بعد سورۃ الواقعہ ہے،
سورۃ الواقعہ سے آپ کو جو سوال دیا گیا ہے، جو غور و فکر کرنے کی چیز دی گئی ہے وہ یہ ہے کہ اصحاب الیمین، اصحاب الیمین، یمین کہتے ہیں دائیں کو، دائیں ہاتھ والے، اور قرآن میں دائیں ہاتھ والے نیک لوگوں کو کہا گیا ہے، اور جن کا انجام جو ہے وہ جنت ہوگا، جو کامیاب اللہ تعالیٰ کی عدالت سے کامیابی کا سرٹیفکیٹ لے کر نکلیں گے، ان کو اصحاب الیمین کہا گیا ہے۔ اور ان کے انعامات جو ہیں وہ بتائے گئے ہیں کہ اصحاب الیمین کا جب حساب ہوگا اور ان کو اصحاب الیمین قرار دے دیا جائے گا، پھر ان کے لیے کیا کیا انعامات ہوں گے، اور آپ کی آسانی کے لیے یہاں پر بھی آیات جو ہیں وہ بتا دی گئی ہیں۔ آیات 28 سے 34 آیت نمبر 28 سے 34 تک میں اصحاب الیمین دائیں ہاتھ والوں کے انعامات جو ہیں وہ بیان کیے گئے ہیں، اور یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم ان انعامات کے بارے میں سوچیں اور ان کے لیے تگ و دو کریں اور کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی یہ انعامات جو ہیں وہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو سورہ معوذتین، سورہ شمس، سورہ مطففین اور سورہ انفطار، ان تمام کے جوابات تو آپ کو آخری پارے یعنی 30ویں پارے سے مل جائیں گے۔ سورہ واقعہ جو ہے وہ 30ویں پارے میں نہیں ہے، یہ 27ویں پارے میں ہے، آپ وہاں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں سورہ واقعہ کو، اور وہاں سے آیت نمبر 28 تا 34 دوبارہ بتا رہی ہوں، 28 تا 34 میں اصحاب الیمین یعنی دائیں ہاتھ والے جو کامیاب لوگ ہوں گے ان کو کیا کیا انعامات دیے جائیں گے، اس کا تذکرہ ہے۔ وہ انعامات جو ہیں وہ آپ نے دیکھنے ہیں، پڑھنے ہیں، اور ان انعامات کو حاصل کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے۔ ہمارا آج کا لیکچر مکمل ہوا، امید ہے کہ آپ ذہنی آزمائش کے ان پوائنٹس پر غور و فکر کریں گے اور قرآن سے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کے لیے ضرور آپ قرآن کو کھولیں گے۔ اگر آپ کے گھر میں ترجمے والا قرآن موجود نہیں ہے تو آپ اس کو کہیں سے ارینج بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان سوالوں کے جواب ڈھونڈیں ضرور، اور اس کے سوال جواب جو سورہ قاریہ کے ہیں اس کو بھی ضرور یاد کریں۔ سورہ قاریہ کا لفظی ترجمہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے اور با محاورہ ترجمہ بھی آپ کو یاد کرنا ہے۔ جزاکم اللہ خیرا۔